مجھے ایک صاحب ملے تو کہنے لگے جی ہیلو کہنا حرام ہے. میں نے کہا اللہ اکبر. مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ اسلام کیا موبائل چلانے کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ میں نے کہا بالکل. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم انسانیت کو دی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ موبائل کیسے چلانا ہے. مسلمانوں کے اوپر شریعت نے یہ پابندی عائد کی کہ آپ جو کام کریں گے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں پہلے دیکھنا ہوگا. موبائل کی مجھے ایک بات بڑی پسند آئی کہ بنانے والے نے جب اس کو بنایا، آپ کو ذرا موبائل ٹیلی فون کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں. جب بل گراہم نے فون بنایا ہے نا، سب سے پہلے لائن والا لینڈ لائن فون بنایا، تو مجھے ایک صاحب ملے تو کہنے لگے جی ہیلو کہنا حرام ہے. میں نے کہا کیوں حرام ہے بھائی؟ میں کہا تم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہو، غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا حرام ہے جی، فلاں چیز حرام ہے جی. سوائے فتووں کے تو کام ہی کوئی نہیں نا. یہ تو ضرورت ہی نہیں رہی کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں. یہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم کسی بات کی گہرائی میں جائیں. بس دو باتیں رٹ لی، ایک حلال ہے ایک حرام ہے جی. لیکن اسلام نے بغیر نقطہ نگاہ کے کسی بھی چیز کے اوپر فیصلہ لینے سے انکار کیا. حتیٰ کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب خبر دینے والا خبر لے کے آئے، تم تک کوئی آ جائے بولے تمہارا بھائی مار دیا، تم تک کوئی آ جائے جناب آپ کی چوری ہو گئی، آپ کی بیوی فلاں غلط کام میں ملوث ہے، قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، شریعت نے کہا، تمام ائمہ مجتہدین نے کہا کہ پہلے جو خبر لے کے آ رہا ہے اس کی بھی تصدیق کر لو کہ یہ بندہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے. وہ یہ خبر دینے والا بے ایمان تو نہیں. یہ جس سورس کے ساتھ ہمارے تک خبر پہنچ رہی ہے، تو یہ جو خبر بیان کرنے والا ہے یہ کیا 5 وقت کا نمازی ہے؟ یہ متقی ہے؟ یہ پرہیزگار ہے؟ کیا اس کا بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بولتا؟ یہ تھوڑی بس ادھر سے سنیے اور ادھر لڑنے کے لیے چلے گئے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو خیر بل گراہم کی بات میں کر رہا تھا. تو یہ لفظ ہیلو جو ہے، تو بل گراہم نے جب پہلی دفعہ فون بنایا تو جس گھر میں گھنٹی بجی پہلے جا کے فون کی، وہاں سے جس لڑکی نے فون اٹھایا اس کا نام ہیلو تھا. جس لڑکی نے فون اٹھایا اور وہ بل گراہم کی منگیتر تھی، یعنی اس کی ہونے والی بیوی تھی، تو اس نے اپنی محبوبہ کا نام فون پہ لیا. ہیلو مطلب ہیلو بول رہی ہو. یہ اس کی محبت کی نشانی ہے. کس کی؟ جس نے فون بنایا اس کی محبت کی نشانی ہے لفظ کہ اس نے اپنی شریک حیات کے نام اس لفظ کو ٹیلی فون کے اندر سب سے پہلے استعمال کیا. یہ تو تاریخی بات آپ کو بتا دوں اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے اوپر، وہ صرف ان کو یہ نہیں پتا کہ دین میں کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو شریعت نے کہا، فون کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. وہ کیا بات ہے کہ اس کو بنایا اس لیے کہ جب کوئی ضروری فون آئے تو یہ اپنے تمام کام چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ گیم کھیل رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ فیس بک چلا رہے ہیں، آپ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، آپ انسٹاگرام چلا رہے ہیں، آپ فون کے اندر کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، آپ فون میں نوٹس لکھ رہے ہیں، آپ فون میں گوگل سرچ کر رہے ہیں. لیکن جب فون کی گھنٹی بجتی ہے تو فون اپنے تمام فنکشن چھوڑ کر گھنٹی کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ کا فون آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بنایا اس مقصد کے لیے. تو اکثر میں سوچا کرتا ہوں انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہے. یہ موبائل دیکھو اس میں کتنی چیزیں آ گئیں، گھڑی اس میں آ گئی، کیلکولیٹر اس میں آ گیا، نوٹ پیڈ اس کے اندر آ گئے، گوگل سرچ اس کے اندر آ گئی، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، اتنے ایپ. اس کے باوجود جب اس کا اصل مقصد کا ٹائم آتا ہے نا، یہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اپنے اصل مقصد پہ آ جاتا ہے. اور ہم نے اس سے یہ نہیں سیکھا کہ ہم دنیا کے جتنے مرضی کام کرتے ہوں، لیکن جب مؤذن کہے حیا علی الصلاۃ تو یہ ہمارے پروگرام میں یہ بات شامل ہونی چاہیے. پھر تمام کے تمام کام، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا وہ مقصد اگر فوت ہو جائے گا تو پھر وہ چیز کام کی نہیں رہتی. اب سنیے فون کا استعمال کیسے کرنا ہے. اسلام نے موبائل کو چلانے کے طریقے ہمیں دیے. اسلام نے کہا کہ اگر ایک مسجد بناؤ گے اور ایک کسی غریب کو کپڑا پہناؤ گے، کہیں پانی کا کنواں پھیلاؤ گے، بناؤ گے، فرمایا جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح موبائل پر شریعت نے کہا کہ جو لوگ گندی فلمیں، گندے گانے ان کو شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ جب تک آگے جاتے رہیں گے، جتنی عیاشی وہ کریں گے ان کے حصے کا گناہ آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا. کون کہتا ہے
کہ شریعت نہیں کہتی موبائل کیسے استعمال کرنا ہے. شریعت نے زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کو تعلیم نہ دی ہو کہ کون سی چیز کیسے استعمال کرنی ہے. واٹس ایپ کے اوپر ایک آپشن آتی ہے, اس کا نام ہے اسٹیٹس. اسٹیٹس سمجھتے ہیں انگریزی میں شبد ہے, ایک اسٹیٹس لفظ ہے, اور اگر اس کا اردو ترجمہ کریں تو اس کا پتہ لگتا ہے اوقات, حیثیت. اسٹیٹس کا اگر دیسی زبان میں ترجمہ کریں نا, کہتے تیری کیا اوقات ہے, مطلب تمہارا کیا اسٹیٹس ہے. اب کوئی ناچنے والیوں کی تصویریں لگا رہا ہے, کوئی گندے گانے لگا رہا ہے, یعنی آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں ہمارا اسٹیٹس تو یہ ہے, دیکھ لو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیٹس اس لیے اس نے بنا دیا کہ بس آپ اس میں جو مرضی چڑھا دیں؟ وہ اس لیے بنایا تاکہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکے کہ آپ کیسے ہیں. وہ اسٹیٹس کی آپشن اس لیے موبائل والے نے بنائی ہے تاکہ جن لوگوں کے پاس آپ کا نمبر ہے وہ یہ سمجھ سکیں اس بات کو کہ بھائی یہ بندہ کیسا ہے, یہ ایماندار ہے, دیندار ہے, بے ایمان ہے, گنڈا ہے, عیاش ہے, ریاکار ہے, کیسا ہے یہ بندہ. اب ہم بتاتے ہیں اس کو. پھر جو دیانتدار ہیں, ایماندار ہیں, وہ اللہ اور رسول کی باتیں لگائیں گے. جن کو زیادہ فلمیں دیکھنے کا شوق ہے وہ اپنی فلمیں لگائیں گے. جن کو فاحشہ عورتیں دکھانے کا شوق ہے وہ گندی چیزیں لگائیں گے. تو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری اوقات ہے. جناب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شریعت نے یہ طے نہیں کیا؟ شریعت نے کہا کہ مسلمان کو اپنی حیثیت پاکیزہ رکھنی ہوگی. شریعت نے کہا مسلمان کو اپنا اسٹیٹس پاک رکھنا ہوگا. شریعت نے کب کہا کہ شریعت نے کہہ دیا کہ آپ جو مرضی اسٹیٹس لگا لیں؟ نہیں, بلکہ حکم دیا گیا شریعت میں کہ مسلمان کا معیار, مسلمان کی حیثیت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.